یہ جلوہ بار ہیں جن کی نگاہوں میں پروردگار عالم نے یہ تاثیر دی ہے کہ اگر مٹی پہ نگاہ ڈال دے تو وہ سونا بن جائے۔ سینکڑوں طلباء جنہیں نہ رہنے کا شعور ہوتا ہے نہ کھانے پینے کی تمیز ہوتی ہے، ان حضرات کے سایہ عاطفت میں آ کر دنیا کے لیے نمونہ بن جاتے ہیں۔ ابھی جو کچھ آپ نے حضرت پیر طریقت قاضی شہر سیتامڑھی حضرت مفتی اسلم القادری صاحب کی زبانی سنا، وہ دراصل ہماری کامیابی نہیں، یہ ان حضرات کی محنتوں اور دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ آپ سب کی کامیابی۔ اور ہر کامیابی کے پیچھے انسانی جد و جہد کی ایک صبر آزما تاریخ ہوتی ہے۔ جب تک انسان اس صبر آزما دور کو طے نہیں کرتا، قدرت کی طرف سے انسان کو کوئی انعام نہیں ملتا۔ ہماری زندگی کی بڑی خامی یہ ہے کہ جب ہم کسی پرخار وادی میں قدم رکھتے ہیں اور ایک دو کانٹے چبھتے ہیں تو ہمارے قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ درد ہماری راہ کا روڑا بن جاتا ہے، مگر جس دن آپ درد سے سمجھوتا کر کے آگے بڑھنے کا سلیقہ سیکھ لیں گے تو ایک دن آپ کی زبان پر یہ صدا ہوگی، مجھے کیا خبر کہ مجھے لازوال کر دے گا، میرا ہی درد مجھے بے مثال کر دے گا۔ عنقریب میں اپنی زندگی پہ ایک ناول لکھوں گا تو آپ لوگ پڑھ لیجئے گا میری اسٹرگل کی تاریخ کیا ہے۔ بہرحال آج کی یہ محفل سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے۔ دنیا میں جتنے بھی سنی مسلمان آنکھ کھولے ہوئے ہیں یا آنکھ بند کر چکے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ دوسری قوموں کی نسل کس طریقے سے چلی ہے۔ ممکن ہے کہ کسی انسان کے طریقے کے اپنا کر کے وہ آگے بڑھی ہو، خواہ وہ پیغمبر رہے ہو یا غیر پیغمبر رہے ہو، لیکن مسلمانوں کی جتنی نسلیں چلی ہے یہ سب سنت رسول کی برکت ہے۔ حضرات گرامی، سنت رسول، سنت مصطفیٰ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ دنیا میں نسل انسانی کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، مگر قرآن کریم پڑھنے میں آسان ہونے کے باوجود، قوموں کی تاریخ کو اپنے اندر سمونے کے باوجود، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ کے باوجود، دنیا میں آج تک کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے قرآن کریم کو پورے طور سے سمجھا۔ اس لیے کہ قرآن نہ کسی مورخ کی کتاب ہے، قرآن نہ کسی فلسفی کی کتاب ہے، قرآن نہ کسی ادیب کی کتاب ہے، قرآن نہ کسی خطیب کی کتاب ہے، قرآن نہ کسی منطقی کی تصنیف ہے، نہ فلسفی کی تصنیف ہے۔ قرآن کو کسی انسان نے نہیں، خود رحمان نے اتارا ہے۔ اور جب رحمان نے اتارا ہے تو انسان اتنا ہی سمجھ سکتا ہے جتنا پروردگار عالم توفیق دے گا۔
جب انسان کو سمجھنے میں دشواری آئی، پریشانی آئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے دین کو ادھورا نہیں چھوڑا. اللہ تبارک و تعالی نے اس فہم کے راستے کو بھی آسان فرما دیا، اور جہاں ایک ورق پہ چھپا ہوا قرآن اتارا، ایک وہ قرآن جو ورق پہ چھپتا ہے، جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، قرآن حکیم کہتے ہیں، جب اس کے سمجھنے میں انسان کو کہیں دشواری کا مرحلہ پیش آنے والا تھا، تو اللہ نے اتنا فضل فرمایا، اتنا فضل فرمایا کہ خاموش قرآن کے ساتھ ساتھ بولتا ہوا قرآن بھی روئے زمین پہ اتارا. جو قرآن خاموش ہے اسے ہم کتاب کہتے ہیں، اور جو قرآن بولتا ہے ہم اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. حضور کی سنت اتنی اہم چیز ہے کہ اسلام کا قانون بھی بغیر سنت کے مکمل نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ اجازت دے تو آگے بڑھ کر کے کہوں، صرف قانون اسلام کا قانون ہی مکمل نہیں ہوگا. اگر کوئی سنت سے انحراف کا دعویٰ کر لے تو میرا دعویٰ ہے نہ اس کی نماز مکمل ہوگی، نہ اس کا روزہ مکمل ہوگا، نہ اس کا حج مکمل ہوگا، نہ اس کی زکوٰۃ مکمل ہوگی. نماز مکمل کرنا ہے تو سنت کی ضرورت، روزہ مکمل کرنا ہو تو سنت کی ضرورت، حج مکمل کرنا ہو تو سنت کی ضرورت. اور آپ لوگوں کے لیے کہتا ہوں، بندگی سنوارنا چاہو تب بھی سنت ضروری ہے، زندگی سنوارنا چاہو تب بھی سنت ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بڑی معنویت ہے. نبی کی سنت اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ اس کے مقابلے میں نہ کوئی قانون آ سکتا ہے، نہ کوئی دستور آ سکتا ہے، نہ کوئی ضابطہ، نہ کوئی تجربہ. دنیا میں ایسی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے جو سنت کے مقابلے میں ہو، جو سنت کو پیچھے رکھ دے اور خود آگے بڑھ جائے. سنت کتنی اہم چیز ہے، آپ اس کا اندازہ مدرسے کا قانون حضرت علامہ اسلم القادری صاحب نے بنایا، مفتی عبدالحلیم صاحب نے بنایا، حضرت علامہ مفتی ذکاء اللہ صاحب نے بنایا. ہندوستان کا قانون ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اور دوسرے لوگوں نے بنایا. امریکہ کا قانون بھی کسی نے بنایا ہے، یورپ